السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گی دجال کے بارے میں۔ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ابھری ہوئی ہوگی۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف قسم کے شعبدے اس سے ظاہر فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے پھر انہیں زندہ کر لے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا کہ بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا کہ زمین غلہ اگائے تو زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے تو وہ زمین خزانے اگل دے گی۔ پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو وہ اس سے قتل نہیں ہوگا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان دو شہروں میں فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں گی، جس کی وجہ سے دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔ پہلے دجال نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا۔ بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ جائے گا اور وہاں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا تو داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے لوگ گھبرا جائیں گے اور مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے حوالے کرنا چاہیں گے کہ وہ فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کی اس سانس میں اللہ ایسی تاثیر پیدا کر دے گا کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ کی نگاہ جائے گی، ان کی سانس کی جو خوشبو ہے اس سے کافر جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جائیں گے اور دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر ایسے بھاگے گا اور جیسے شیطان بھاگتا ہے تو آپ اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ باب لد پر پہنچ کر آپ دجال کو قتل کر دیں گے۔ اور قیامت کی علامت کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ اور نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جب دھتکارا جائے گا اور دمشق کے قریب وہ پہنچے گا تو امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگ زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا، اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب
کہ سفید رنگ کے مینار پر آپ اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب آپ توڑ دیں گے، مطلب یہ کہ آپ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دے دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ باب لد پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی بھی غریب نہیں رہے گا اور کوئی بھی مال نہیں لے گا۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ سنبھال لیں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے، اللہ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران آپ نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہجہ حاکم بنیں گے۔ ان کے بعد کئی نیک اور عادل حکمران آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ پیاری بچوں، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ کیا کریں گے انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور سنیے گا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ناز کے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔